اہل سنت والجماعت کے زیر تمام یہ پروقار سیمینار یہاں پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس کے انعقاد پر مولانا عبدالحفیظ صاحب اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کو میں اپنی طرف سے اور کشمیر کی جماعت کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے روح رواں اور محور و مرکز صدر سپاہ صحابہ پاکستان بھائی حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں انہیں یہاں آمد پر خوش آمدید بھی کہنے کے ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر یہاں کشمیر کے موجود دوست احباب کی دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز سیاسی و سماجی شخصیت و رہنما محترم جناب سمر سراج صاحب بھی یہاں تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں سے صرف ایک بات کر کے میں خود حضرت کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آپ ماشاءاللہ مختلف دینی مدارس سے عالم بن کر اس وقت یہاں جماعتی سٹیج پر اپنے سر پر یہ دستار سجا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام پگڑی بھی نہیں اور کوئی عام دستار بھی نہیں، نہ ہی کسی اور جماعت کی ہے، خواہ وہ کوئی مذہبی جماعت ہو، جہادی جماعت ہو۔ آپ نے جس دینی ادارے کے اندر پڑھ کر آپ نے یہ جو پیچھے پرچم لگا ہے اس پرچم کو قبول کیا، اور یہ پرچم دینے والی شخصیت جس کو دنیا مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ نے اپنے سروں پر اس جماعت کا پرچم سامنے رکھ کر یہ پگڑی اپنے سروں پر سجائی۔ ذرا خاموشی کے ساتھ بیٹھیں بھائی، بات کوئی نہ کرے۔ آپ نے اپنے سروں پر سجائی، یہ آپ نے بیعت حق نواز کے نظریے کے ساتھ کی ہے کہ آپ جب عملی طور پر میدان کے اندر جائیں گے، آپ کسی مسجد کا امام لگیں یا خطیب لگیں، آپ کسی مدرسے کے اندر مدرس لگیں، آپ اپنے کاروباری دنیا کے اندر جائیں، آپ کو اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم نے حق نواز کے خون کے ساتھ جو بیعت دستار کی صورت میں کی ہے، یہ کہ ہوا میں اڑانے کے لیے نہیں۔ آپ کو کراچی ہو یا کشمیر ہو، لاہور ہو یا ملتان ہو، جس مقام پر بھی جہاں پر بھی جماعت آپ کو بلائے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، جماعت حق نواز سے لے کر آج مولانا احمد لدھیانوی تک جو آپ کو بلا رہی ہے اور بلائے گی، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، ہے اور رہے گا کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم جو علماء ہیں اپنے سروں پر جو دستار سجا رہے ہیں، اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے، اس وقت میرے سامنے، آپ علماء کے سامنے، آپ معززین کے سامنے اس وقت دنیا کو کوئی تقاضا رکاوٹ نہ بنے۔ آپ کو پتہ چلے کہ کسی مقام پر کہیں پر بھی اصحاب رسول کی توہین کوئی شخص بھی کر رہا ہے، وہ رافضیوں کی شکل میں ہو، وہ جہلمی کی صورت میں ہو، وہ کسی اور لیڈر کی صورت میں ہو، اس وقت پھر بیوی بچے خاندان قوم قبیلہ مسجد کی کمیٹی مدرسے کا معتمن آپ کی دکان آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہی ہمیں حق نواز نے درس دیا، اور اس کی بعد جو آپ اپنے سروں پہ پگڑی
سجا کر یہاں سے جائیں گے، وہ پگڑی بھی آپ کو یہ یاددہانی کروائے گی کہ حق نواز خون میں لت پت دنیا کے لیے نہیں ہوا، حق نواز خون میں لت پت اماں عائشہ کی عزت کے لیے ہوا ہے۔ فارغ ہونے والے علماء کرام، آپ جب عملی میدان میں نکلیں گے، آپ کے سامنے بہت سارے حالات آئیں گے، بہت سارے واقعات آئیں گے، آپ کو بہت ساری نئی دنیا کا، نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر آپ نے اپنی عملی زندگی کے اندر فقط مقدم ایک کام کو کیا کہ ہم نے اپنے زندگی کے باقی ماندہ ایام کے اندر اگر کام کرنا ہے، وہ صرف صحابہ کی عزت کو بیان کرنا ہے، اور خالی بیان نہیں کرنا، صحابہ کی عزتوں کا دفاع بھی کرنا انشاءاللہ۔ آپ مسجد کے اندر ہوں، آپ سکول کے اندر ہوں، آپ سیاسی دنیا کے اندر ہوں، آپ کسی بھی مقام کے اندر ہوں، آپ اپنی زندگی کا اولین مقصد یہ بنانا ہے کہ ہم نے مدح صحابہ رسول کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، اور کرنی بطرز حق نواز کرنی ہے۔ حالات آئیں گے، چلا جائیں گے، ہم نے حالات کو اپنے تابع کرنا ہے اور حالات کے تابع نہیں ہونا انشاءاللہ العزیز۔ یہی پیغام جماعت کے تمام شہداء کا آپ کے لیے ہے، اور یہی پیغام آج کی قیادت کا ہے۔ علاقے کی نسبت سے پروگرام کرنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بیداری پیدا کی جائے، آپ کے اندر تھوڑی سی سوچ پیدا کی جائے کہ ہم نے خالی کراچی، لاہور، ملتان، پنڈی نہیں، ہم نے ان پہاڑوں کے اندر بھی جا کر صحابہ کی مدح کو بیان کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں کی توجہ سے، آپ کے اخلاص سے، آپ کی فکر سے، ابھی 22 جمادی ثانی جو حق نواز شہید نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ آپ روڈوں پر نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کے موقع پر مدح صحابہ مطالباتی جلوس نکالیں۔ الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر 22 جلوس نکال کر ہم نے حق نواز سے پھر وعدہ کیا کہ جب تک حق نواز تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، تیرے نظریے کے ساتھ رب نے زندگی دی ہے، ہم صحابہ کی مدح بھی کریں گے اور گستاخ صحابہ شیعوں کا راستہ بھی روکیں گے انشاءاللہ۔ روکو گے؟ روکو گے؟ حضرات علماء کرام، آپ نے حق نواز کے نظریے پر بیعت کی ہے، پھر کمیٹی کا کوئی صدر آپ کے رکاوٹ میں، آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ آپ اس نظریے کو جہاں اور جس مقام پر ہوں، آپ نے اس نظریے کو درس قرآن کی صورت میں بیان کرنا ہے، آپ نے اس نظریے کو درس حدیث کی صورت میں بیان کرنا ہے، آپ نے اس نظریہ کو حکایات صحابہ کی صورت میں بیان کرنا ہے، اور اس انداز میں بیان کرنا ہے کہ ہماری محنت سے انشاءاللہ اس ملک کے خدادات پاکستان و ریاست کشمیر کے اندر صحابہ کے گستاخوں کے خلاف قانون بنوا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے نمازیوں پہ محنت کرنی ہے، تاجروں نے تاجروں پہ محنت کرنی ہے، پروفیسروں نے پروفیسروں پہ محنت کرنی ہے، طلباء نے طلباء پہ محنت کرنی ہے۔ جب آپ زندگی کے ہر شعبہ کے ساتھ وابستہ لوگوں پر محنت کریں گے، پھر آپ کو ڈی سی کے دفتر میں جا کر کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، پھر آپ کو وہاں پر صحابہ کا غلام ملے گا اور آپ سے پوچھے گا جناب کیوں آئے، پھر آپ کو کرسی پہ بٹھائے گا اور جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہوگا۔ اس انداز میں محنت کریں گے انشاءاللہ۔